آئیے اب ہم حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اگلے نبی کی بات کرتے ہیں جو روشن اور عقلمند نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ شیش کی نسل میں پیدا ہوئے ادریس بچپن سے ہی نور الہی سے غیرے ہوئے تھے۔ وہ شیث علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن سے ہی ادریس الہی نور سے گھرا ہوا تھا۔ بعض روحیں بچپن میں بھی آسمانی مقصد سے نشان زد ہوتی ہیں۔ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو 30 روحانی علوم سکھائے، فلکیات و تحریر اور طب۔ ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ حکمت اور وحی الہی کی ریکارڈنگ۔ تحریر سچائی کو زمانے کی گردش سے محفوظ رکھتی ہے۔ وہ درزی کا کام کرتے تھے، ہر ٹانکے کے ساتھ اللہ کا نام دہراتے تھے۔ جب کام اللہ کی یاد کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اس نے قابیل کی نسل میں پھیلنے والے تکبر اور گناہوں کے خلاف تبلیغ کی۔ ہر نبی تکبر سے سیاہ دلوں کو پاک کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ اللہ نے ادریس پر وحی نازل فرمائی۔ صبر میری رحمت کی کنجی ہے، صبر کرنے والا ہمیشہ اللہ کی مدد کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ ان کے پاس آتے تھے اور ہدایت کی وحی لاتے تھے۔ مسلسل ذکر سے فرشتے نزدیک آتے ہیں۔ انہیں ایک کتاب دی گئی جسے صحیفہ ادریس کے نحم سے جانا جاتا ہے۔ اخلاقیات اور انصاف کے قوانین پر مشتمل۔ الہی قوانین روح اور معاشرے دونوں کو پاک کرتے ہیں۔ ادریس نے منفس نام کا ایک شہر بنیا جو انصاف، نماز اور ہم آہنگی کے لیے مشہور تھا۔ ایک نیک کمیونٹی ایمان پر بنتی ہے، دولت پر نہیں۔ جب قحط سالی ہوئی تو ادریس علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور فوراً بارش نازل ہو گئی۔ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ادریس نے اپنی قوم کو آسمان میں موجود نشانیوں، ان ستاروں کے بارے میں سکھایا جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سائنس اور ایمان دشمن نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ ابلیس نے لوگوں کو جھوٹی خوبصورتی اور موسیقی سے بہکایا تاکہ انہیں نماز سے دور کر سکے۔ گناہ اکثر انٹرٹینمنٹ کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے اور یتیموں کو اپنے کھانے میں سے کھلاتے تھے۔ روزہ زکوٰۃ کے بغیر نامکمل ہے۔ ایک دفعہ ادریس علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے زندگی اور موت کے راز کے بارے میں پوچھا اور انہیں دونوں کی جھلک دکھائی گئی۔ عقل مند موت سے کبھی نہیں ڈرتے، وہ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ جبریل کی اجازت سے ادریس کو 14 آسمان پر اٹھایا گیا تاکہ وہ تخلیق کی خوبصورتی کا نظرہ کر سکیں۔ یہ زمین پر روحانی عروج کی لافنی حقیقت ہے۔ ادریس علیہ السلام نے فرشتوں کو ہر عمل ریکارڈ کرتے دیکھا اور فرمایا، خوش نصیب ہے وہ جس کا دن بغیر گناہ کے ختم ہوتا ہے۔ روزانہ اپنا محاسبہ کرنا نائک لوگوں کا رستہ ہے۔ ادریس علیہ السلام نے گمراہوں کے لیے دعا کی اور ان کے ارد گرد آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ رحم الہی غضب کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا کہ سورج کی حرکت سے
दिन और महीनों को कैसे नापा जाए। वक्त एक अमानत है, उसे अल्लाह की अताअत में इस्तेमाल करो। अदरीस अलैहिस्सलाम ने 2 सड़कें देखी, एक सोने की, एक धुएं की। अल्लाह ने उसे बताया, सोना सब्र है, धुआं तकब्बुर है। अल्लाह ने अदरीस से फरमाया, मैं तुम्हें एक आला मकाम पर फाइज करूंगा। रूहानी इर्तिका गैर मुतजलजल इखलास का इनाम है। जिब्रील से गुफ्तगू करते हुए इद्रिस ऊपर उठाए गए और उन्हें जन्नत में जिंदा रूहों के दरमियान जगह दी गई। हमेशा की जिंदगी उन लोगों की है जो अल्लाह के सामने पूरी तरह से झुक जाते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने अरूज से पहले अपनी मुक़द्दस तहरीरें अपने शागिर्दों के सुपर्द की। हिकमत की हिफाजत की जानी चाहिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए जो ईमान की हिफाजत करते हैं। इनके माथे से मुस्तकबल के अनबिया बशमूल नूह, वियाम, इब्राहीम और मोहम्मद का नूर चमका। हिदायत का नूर मुंतखब दिलों से गुजरता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की आसमानी परवाज़ के बाद बहुत से लोग उनकी तालीमात को भूल गए और दोबारा गुनाह में मुब्तला हो गए। जब लोग इल्हामी रहनुमाई को तर्क करते हैं तो वो अपनी इज्जत खो देते हैं। कहा जाता है कि वो अब भी फरिश्तों में अल्लाह की तस्बीह बयान करता है जो ज़मीन पर मौजूद मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं। सालिहीन कभी नहीं मरते, उनकी दुआ हमेशा जारी रहती है। हज़रत अदरीस इल्म, सब्र और इबादत के दरमियान हम आहंगी की अलामत हैं। ये याद दहानी कि इलाही हिकमत रूह और तहजीब दोनों को बुलंद करती है। अल्लाह ने उन्हें आसमानों पर उठ लिया, ये साबित करते हुए कि जो लोग सच्चाई के लिए जीते हैं वो दुनिया से कभी नहीं जाते।